کتاب ہم اور توہم کا دوسرا حصہ، نعمت اور زحمت۔ قرآن پاک میں جادو کو سحر کہا گیا ہے۔ اس کی صفات میں ہے حیران کر دینا، دھوکے کے ساتھ باطل کو حق اور غلط کو صحیح کر کے دکھانا، خوشنما اور پاکیزہ کو بدنما اور غلیظ کر کے دکھانا، ملاپ کو تصادم میں بدل ڈالنا، ایلیوژن جسے اردو میں برم یعنی نظر کا دھوکہ کہا جاتا ہے، چہرے، جسم، اخلاق، کاروبار اور جذبات میں شدید تغیرات کا پیدا ہو جانا۔ الغرض یہ ایسی چیز ہے جو اچانک سے ہی وارد ہو جائے۔ ایک مثال سے اسے سمجھتے ہیں۔ ایک خوشنما ندی کا تصور ذہن میں لائیے، جہاں کبھی پنڈلی سے اوپر پانی بہتا دکھائی نہ دیا گیا ہو۔ خرامہ خرامہ بہتی ندیاں، آس پاس سبزہ ہے، پرندے بھی موجود ہیں، لوگ ریلیکس ہو رہے ہیں، ہلکی پھلکی فشنگ اور مستی بھی کی جا رہی ہوتی ہے۔ یہی ندیاں ایک ایسے علاقے سے بھی گزرتی ہے جہاں نلکوں اور ٹیوب ویل سے پانی کا سسٹم ہی نہیں، لہٰذا ان کے لیے تو یہ انمول خزانہ ہے۔ ایک عرصے تک تو یہ ندی نعمت بنی رہی، لیکن ایک روز کسی دور دراز علاقے میں برسات ہوئی جس کی وجہ سے اس میں اچانک ہی طغیانی آ گئی۔ پانی ایسا چڑھا کہ زبردست سیلابی ریلا اپنی شدت کی وجہ سے ارد گرد سب کی تباہی کا باعث بن گیا۔ مگر یہ وقتی چڑھائی تھی، سیلاب جلد ہی گزر جانے پر ندی پھر سے اسی پرسکون رفتار میں بہنے لگتی ہے۔ لیکن ارد گرد دیکھیے، کیا اب بھی وہی ماحول ہے؟ نہیں، یہاں تو سیلاب کی وجہ سے بڑا ہی جانی، مالی، جذباتی اور نفسیاتی نقصان ہو چکا ہے۔ کچھ قریبی رشتہ دار مر گئے ہیں، اثاثے بہہ گئے، قیمتی مکان جن میں موجود سامان ناقابل استعمال ہو گیا، تباہی پھر گئی ہے، خوف کا عالم ہے، دکھ کی ٹیسیں ہیں، کل بلاتے ہوئے سوالات ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ مگر ندی ان سب جذبات سے بے نیاز ہے، بلکہ یہ دریا تو اس نقصان کا ذمہ کسی صورت خود پر لینے کو تیار ہی نہیں، البتہ عرصہ دراز سے اپنی ذات سے پہنچاتا فیض ہی جتانے پر تلا ہے۔ تو کیا اس علاقے کے لوگ سخت غم و غصے کے باعث وہاں سے کوچ کر جاتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ان میں سے اکثر کا پیشہ زراعت ہے، فصلیں نسلیں اسی دریا کی مرہون منت ہیں، اسباب کی دنیا میں یہ ان کی لازم ضرورت ہے، لہٰذا ہر حال میں وہ یہیں رہتے ہیں۔ مگر ان میں دو اقسام کے لوگ موجود ہیں، ایک وہ جو محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں، دوسرے وہ جو اس بات کو اہمیت نہیں دیتے۔ جو احتیاط کا دامن نہیں پکڑتے، وہ والے مسلمان در حقیقت ایک حدیث پر کان ہی نہیں دھرتے۔ مفہوم کچھ یوں ہے کہ انسان کے دل میں دو کوٹڑیاں ہوتی ہیں، ایک میں شیطان رہتا ہے، دوسرے میں فرشتہ۔ انسان جس کی خوراک کا بندوبست کرتا ہے، اسی کی رہائش کا رقبہ بڑھتا جاتا ہے، یعنی کہ اسی کے مشوروں پر دماغ عمل کرتا جاتا ہے۔ تو اب جو لوگ گھبراہٹ و یاسیت کو دل میں جگہ دینے کی غلطی کر بیٹھتے ہیں، بھلا ان کے دل میں کس کا رقبہ بڑھے گا اور کون کون ادھم مچاتا پھرے گا؟ بے مروتی، بے صبری، بد لحاظی اور بد اعتمادی۔ اور کچھ ہی وقفے کے بعد گھبراہٹ و یاسیت، جن کا نک نیم انگزائٹی اور فرسٹریشن ہے، ان کی سب سے چھوٹی اولاد بھی جنم لے لیتی ہے۔ سب سے چھوٹی ہونے کے ناطے جس کی کوئی برائی، کوئی شرارت بری ہی نہیں لگتی، بس معصوم اور پیاری لگتی ہے، بلکہ کوئی ٹوکے تو وہ برا لگنے لگتا ہے۔ اس لاڈلی اولاد کا نام ہوتا ہے بد اعتقادی۔ جبکہ محتاط رویے والے وہ مسلمان جو دریا کے ساتھ صرف رہنے کا ہی نہیں بلکہ بسنے کا بھی ارادہ کرتے ہیں، صرف اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر ان کا تعلق اپنے رب سے عمدہ بن جاتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ یہ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 14 ہے۔ ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں، اور یہ ترجمہ جو ہے یہ بیویاں اردو کا ترجمہ ہے، جبکہ زوج میں آس پاس کا کوئی بھی تعلق دار شامل ہو سکتا ہے۔ تو
تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے ہوشیار رہنا، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی یہ کہ قریب تو رہو مگر محتاط رہتے ہوئے دریا کے اتار چڑھاؤ پر نظر رکھ کر، کوئی بند باندھ کر۔ پہلے ہم تعفو کو سمجھیں گے کہ تم عافیت دے دو۔ عافیت عفو سے ہے، ایسی مہربانی کہ پھر جرم کے آثار بھی مٹا دیے جائیں۔ ایک بار معاف کر دیا تو پھر کوئی کلکل نہیں کرنی، کیونکہ یہاں ایمان والوں کو پکارا گیا ہے۔ ایمان کا تو مادہ ہی امن سے ہے۔ امن اور سلامتی کی اولادوں سے ملے ہیں کبھی؟ سکون، رعایت، شکر اور مسکراہٹ ہیں ان کے نام۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں وَتَصْفَحُ، یعنی جب معاف کرو تو پھر صفحے کو بھی پلٹ دو۔ زندگی میں ہر دن ہر قدم پر ملنے والے اگلے صفحے پر نئی داستان، نئی تاریخ، نیا کارنامہ تحریر کر لو، نئی تصویر بنا لو، نئے رنگ بھر لو۔ اور تغفرو غین فا را سے ہے، مغفر بچاؤ کرنے والے ہیلمٹ کو کہتے ہیں۔ تم ہر کام تو رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کرتے ہو، اسی پر تم ہر کام تو الرحمن الرحیم کے نام سے شروع کرتے ہو، اسی سے اپنے لیے رحم طلب کرتے ہو، تو اگلے کی خطا کو اسی کی خاطر رحم کر کے ڈھانک دو۔ در حقیقت یہ کچرا کارپیٹ کے نیچے چھپانے کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ زندگی میں نیا صفحہ پلٹنے کے باوجود پیچھے سے اگر کچھ پکے داغ دھبے دکھائی دے رہے ہیں تو بھی کسی خوشنما کور سے ڈھانک دیے جانے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اور دیکھا جائے تو بھلا کیا رکھا ہے کسی کی پردہ دری میں؟ نہ دنیا کا بھلا، نہ آخرت کی خیر۔ تو یہ سب کام کرتے، یعنی احتیاط، عفو، صرف نظر، درگزر کرتے جو وقت لگا، اس دوران اللہ کے فضل سے امن اور سلامتی کے ہاں مزید جڑواں اولادیں ہو جاتی ہیں۔ ایک راحت یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور دوسری برکت یعنی ہر خیر میں اضافہ۔ اب اس سے اگلی آیات کا ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہیں، اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے، بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ، اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جو شخص اپنے نفس کے حرص سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب ہے۔ مطلب یہ کہ اچھا برا کم زیادہ کچھ بھی ہو، ہے وہ آزمائش ہی۔ اور بڑے اجر کی بات کیوں آئی؟ اجر تو کسی قسم کے صبر کے بدلے ملتا ہے نا۔ کیا ان پوری آیات میں کہیں بھی یہ کہا گیا ہے کہ صبر کرو؟ در حقیقت اپنے بچاؤ کی تدبیر، معافی، صرف نظر، درگزر اور داغ دھبے کو کور کرنا، یہ سب کے سب کام سر تسر ہیں صبر ہی صبر، جسے اللہ تعالیٰ نے سراہا ہے کہ صبر عزم الامور میں سے ہے۔ ہم کوئی کاروبار دنیا کا کریں، وہاں بھی ذرا مال اور محنت لگا کر پھر اس سے کہیں زیادہ کماتے ہیں۔ یہی کھیتی کا اصول ہے، کچھ بیج ڈالو تب بہت سے پھل واپس پالو۔ یہی اصول تو معاملات زندگی کے بھی ہیں کہ عزت دو، عافیت دو، عفو سے کام لو، زائد مال دو، اور یہ سب کا سب بدلے میں ڈھیروں ڈھیر واپس سے پالو۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ مگر جب کبھی حالات بہتر ہو جائیں، ندی خرامہ خرامہ بہنا شروع کر دے، تب بھی میں نے ایسا اور ویسا کیا والی سوچ اور رویہ نہ ہو، بلکہ شح سے بچ کر رہا جائے جو کہ دل کی تنگی اور لالچ ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ برائیوں سے محفوظ رہنے کی محنت تو انسان ہی کو کرنی ہے، لیکن در حقیقت اللہ ہی اسے بچا کر رکھتا ہے۔ اس لیے انسان کہیں بھی کچھ بھی اچھا کر پائے تو دل، زبان اور عمل سے یہی کہے کہ الحمدللہ ما توفیقی الا باللہ۔